محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں پولیس سرجن تھا، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس معصوم بچے کی لاش کی حالت دیکھ کر ایسے تو کوئی جانور بھی نہیں کرتا ہوگا جیسا اس معصوم کا حشر تھا۔ میں نے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ تیار کرنی تھی اور دکھی دل کے ساتھ گھر پہنچ گیا۔ 2 دن کے بعد ہی مجھ پر اوپر سے دباؤ بڑھنا شروع ہوا کہ میں حقائق میں رد و بدل کر دوں، ورنہ میرے لیے مشکل پیدا ہو جائے گی۔ یہ سن کر مجھے سخت غصہ آ گیا۔ میں اپنے ضمیر کا سودا نہیں کر سکتا تھا اور دوسری طرف بااثر ملزمان تھے۔ مجبوراً میں نے اپنے جگری دوست کو فون کیا جو کہ میں خاموش برآمدے میں بیٹھا ہوا تھا، اپنے معصوم بچے کو کھیلتے ہوئے دیکھ رہا تھا جو گھسیٹ گھسیٹ کر پورے برآمدے میں گھوم رہا تھا۔ میری آنکھوں میں اچانک آنسو آ گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت پیسہ دیا تھا، پیسوں کی کمی مجھے بالکل بھی نہیں تھی، لیکن شاید نصیب میں کوتاہی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آپ کا بچہ خود چلنا شروع کر دے گا، لیکن وہ 3 سال کا ہو گیا تھا، ابھی تک سہارے کے بغیر اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو پاتا تھا۔ میں نے اچھی طرح اس کا معائنہ کروایا تھا تو معلوم ہوا اس کے پاؤں کی ہڈی میں کچھ مسئلہ ہے۔ معجزاتی طور پر اگر وہ ٹھیک ہو گئی تو یہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے گا، البتہ کبھی بھی اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو پائے گا۔ میں نے گہری سانس لی تھی اور آسمان کی طرف آس بھری نظروں سے دیکھنے لگا تھا، کیونکہ ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہی تھی جس پر ہر انسان اندھا بھروسہ کرتا ہے۔ میرا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ ابھی چند لمحے گزرے تھے جب میری بیوی کچن سے باہر آئی تھی اور مجھے اداس بیٹھا دیکھ میرے برابر میں بیٹھتے ہوئے بولی تھی، کیا ہوا سرجن صاحب؟ اتنے بڑے خاموش کیوں ہو؟ آج کیا کوئی خطرناک کیس آ گیا تھا؟ میں نے سر نفی میں ہلا دیا اور اپنے بیٹے کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، خدا کیسی آزمائی سے نواز رہا ہے۔ تمہیں معلوم ہے بینش، میں نے کبھی بھی کوئی گناہ نہیں کیا، اگر زندگی میں کیا ہوگا تو مجھے کچھ خاص یاد نہیں، مگر میں نے اپنے کام کے ساتھ ہمیشہ وفاداری نبھائی ہے۔ کئی بار مجھ پر دباؤ آیا کہ آپ اس رپورٹ کو بدل دو، آپ کو پیسہ دیں گے۔ کئی بار مجھے بڑی بڑی رشوت کی آفر آئی، لیکن میں نے ٹھکرا دی، صرف اس ڈر سے کہ وہ رب العزت مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر میں آج یہ کام کروں گا تو کل میری پکڑ ہو جائے گی، اور تم جانتی ہو اس ڈر نے مجھے کبھی بھی یہ غلط کام نہیں کرنے دیا۔ مگر پھر بھی دیکھو نتیجے میں میرے بچے کے ساتھ کیا ہو گیا۔ کیا یہ ہونا ضروری تھا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں دوسری اولاد بھی عطا نہیں کر رہا۔ میں اب زندگی سے مایوس ہونے لگا ہوں۔ میری بات سن کر میری بیوی اچانک میرے قریب ہو گئی تھی اور میرا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے بولی، ایسی باتیں نہیں کرتے، آپ پڑھے لکھے انسان ہو، سمجھدار ہو، تجربے کار ہو، اس کے باوجود ایسی باتیں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہر دن ایک نئی امید کے ساتھ شروع کرنا چاہیے۔ یہ آپ ہی کہتے ہو نا؟ جبکہ میں سر جھکا گیا تھا۔ سب کو حوصلہ دینے والا انسان بھی کبھی کبھی بہت بری طرح سے ٹوٹ جاتا ہے۔ لوگوں کے لفظ اس کے دل پر خنجر کی طرح بے بس ہوتے ہیں۔ 2 دن پہلے میری دور کی خالہ آئی ہوئی تھی، جنہوں نے میرے بچے کو دیکھتے دیکھتے لنگڑا کہہ دیا تھا۔ وہ دن تو گزر گیا تھا، مگر ان کے الفاظ مجھے اندر تک چبھے ہوئے تھے۔ آج یہ لفظ مجھے کتنی تکلیف پہنچا رہے تھے، کل کو میرے بچے کو بھی پہنچائیں گے، یہ سوچ مجھے اندر ہی اندر کھائے چلی جا رہی تھی۔ ابھی میں اپنی بیوی کو کوئی جواب دیتا یا اس کو بھی تکلیف پہنچاتا، اسی پل میرا موبائل فون رنگ ہوا تھا۔ میں نے کال اٹھائی تو لیب سے فون آ رہا تھا۔ چاہتے ہوئے بھی مجھے فون کال ریسیو کرنا پڑا، ورنہ میرا دل و دماغ اتنا زیادہ کرب میں مبتلا تھا کہ میرا ارادہ ابھی فی الحال کسی سے بھی بات چیت کرنے کا نہیں تھا۔ کال ریسیو کرتے ہی دوسری طرف سے پریشانی بھری آواز گونجی، سر آپ اس وقت کہاں پر موجود ہیں؟ میں فوراً سے بولا، میرا آف ہو چکا ہے، میں گھر پر اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ہوں۔ مگر اگلی طرف سے جو بات مجھے بتائی گئی وہ سن کر میں ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا اور بے اختیار بولا، باقی کے ڈاکٹرز کہاں پر ہیں؟
اور یہ حادثہ کب اور کیسے ہوا؟ بچے کی عمر کیا ہے؟ دھیرے دھیرے وہ مجھے اب تفصیل سے آگاہ کرنا شروع ہو گیا تھا۔ اس وقت میں اپنے بچے کا درد، اپنی بیوی کے آنسو سب بھول گیا تھا۔ اگر مجھے ابھی فی الحال کچھ یاد تھا تو صرف اتنا کہ میرے ملک کو میری ضرورت ہے۔ میں فوراً سے بولا، میں 15 منٹ میں آ رہا ہوں، جبکہ دوسری طرف سے معذرت بھری آواز مجھے آئی تھی، سر آپ کا آف ہو چکا ہے، اس کے باوجود آپ کو بلایا جا رہا ہے، ہم بہت شرمندہ ہیں۔ جبکہ میں فوراً بولا، اس میں شرمندگی کی کوئی بات نہیں ہے، یہ میرا فرض ہے، اور ایک ڈاکٹر، پولیس افسر، رینجر یا فوجی، ہم سب پر لازم و ملزوم ہے کہ اپنے ملک کی حفاظت کرنا۔ میں آ رہا ہوں، یہ کہتے ہی میں نے فون کاٹ دیا تھا۔ میری بیوی بھی اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی۔ میں اسے مختصر کہانی بتا کر سختی سے تاکید کر کے نکلا تھا، تم اپنا اور رضا کا خاص خیال رکھنا، میں گھر جلدی واپس آنے کی کوشش کروں گا۔ یہ کہتے ہی میں نے اس کے ماتھے پر محبت بھرا بوسہ دیا تھا اور گھر سے نکل گیا تھا، اس بات سے بے خبر کہ میری زندگی میں کس طرح کا وبال آنے والا ہے۔ میں باہر آیا تھا اور اپنی گاڑی نکال کر سیدھا لیب کی طرف بڑھ گیا تھا۔ میرے لیب اسسٹنٹ نے مجھے بتایا تھا کہ ایک چھوٹے بچے کی لاش آئی ہے جس کا ہمیں پوسٹ مارٹم کرنا ہے۔ اس کی حالت کافی غیر ہو رہی ہے، آپ کو فوراً آنا پڑے گا ورنہ باڈی خراب ہونے کے بھی زیادہ امکانات موجود ہیں۔ اگر باڈی بالکل ہی ختم ہو گئی تو ہم لوگ پوسٹ مارٹم نہیں کر پائیں گے۔ میں ایک پولیس سرجن تھا، ایسے کئی کیسز میرے پاس آتے تھے۔ میں انسان کے جسم کا ایک ایک اعضاء نکال کر اس کا پوسٹ مارٹم کرتا تھا، اور مجھے ذاتی طور پر بے حد تکلیف ہوتی تھی۔ کئی بار تو میں دل ہی دل میں دعا کرتا تھا کہ کاش کسی کے گھر والے پوسٹ مارٹم سے منع کرتے ہیں، کیونکہ جتنی اذیت ایک مردے کو دی جاتی ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ پورا جسم چیر دینا، معدہ، گردے، آنکھیں، کھوپڑی، حتیٰ کہ ہڈیاں تک نکال لینا، اس کے بعد اسے واپس سی دینا ایک بہت تکلیف دہ عمل ہوتا ہے۔ کئی بار میری خود آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ میں اپنی ٹیم کا ایک مشہور سرجن ہوں جس کو اکثر کہا جاتا ہے کہ یہ بہت ہی ایموشنل ہے۔ مجھے صرف اور صرف بڑے کیسز کے لیے ہی چنا جاتا ہے جو حد سے زیادہ امپورٹنٹ ہوں، کیونکہ میری اپنی حالت ہر بار خراب ہو جاتی ہے۔ میں اپنے کام میں ماہر تو بہت زیادہ ہوں، لیکن اپنے دل کے ہاتھوں مجبوری کی وجہ سے زیادہ گوشت نہیں بنا پاتا۔ کئی بار میں نے اس سے جاب کو چھوڑنے کا بھی سوچا، مگر پھر یہ سوچ کر ٹھہر گیا کہ اتنے سال جو میں نے اپنی پڑھائی میں وقت صرف کیا وہ سب ضائع ہو جائے گا۔ کتنا پیسہ میری پڑھائی لکھائی میں لگا تھا، میں ان سب چیزوں کو ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے مجبوراً اب تک اس جاب کو گھسیٹ رہا تھا۔ مگر وہ دن اب دور نہیں تھے جب میں اس جاب سے ہاتھ اٹھا لیتا۔ ایک مختصر مسافت طے کر کے میں لیبارٹری پہنچ گیا تھا۔ وہاں پر پہلے سے ہی لاش پہنچا دی گئی تھی۔ لواحقین بہت بری طرح حالت میں باہر کھڑے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھ لمحے بھر کے لیے میرا دل کانپ اٹھا تھا۔ جب بھی میں کسی لواحقین کو دیکھتا مجھے بہت اذیت ہوتی تھی۔ میں صرف ایک بات سوچتا تھا، کہیں اگلا پل ہمارا ایسا ہو میرا بیٹا اور میری بیوی اسی طرح لیبارٹری کے باہر کھڑے ہوں اور اندر میرا پوسٹ مارٹم ہو رہا ہوں۔ یہ سب باتیں میرے ذہن کو جھنجھوڑ دیتی تھی۔ میری بیوی اکثر مجھے سمجھاتی تھی کہ آپ کام کو کام کی طرح لیا کریں، آپ ذاتی طور پر کیوں چلے جاتے ہیں؟ مگر میں کسی کو بھی اپنے دل کا حال نہیں سمجھا پاتا تھا کہ آپ نہیں جانتے ایک ڈاکٹر بھی اندر سے انسان ہی ہوتا ہے، وہ بھی دل ہی رکھتا ہے، اس کے پاس بھی جذبات ہوتے ہیں۔ میرے آتے ہی اس کے بچے گھر والوں نے مجھے بری طرح سے جکڑ لیا۔ وہ عورت میرے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی، میں نہیں چاہتی کہ اس کا پوسٹ مارٹم ہو کیونکہ رپورٹ سامنے ہی ہے، مگر یہ لوگ میرے بچے کو اذیت دینا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے گزارش ہے اسے زیادہ اذیت نہیں دینا، اس نے جتنی اذیت سہنی تھی وہ دنیا میں سہ چکا ہے۔
اب اسے مرنے کے بعد تکلیف نہ دو۔ اس عورت کی بات سن کر میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا اور تسلی بخش لہجے میں بولا، آپ ہمت کریں، جب آپ کی اولاد اس جگہ تک آ گئی ہے تو آپ انصاف لے کر جائیں۔ آپ کے بچے کے ساتھ جس نے برا کیا ہے اس کو معاف نہیں کریں۔ حوصلہ کریں میڈم اور مجھے میرا کام کرنے دیں۔ جبکہ اس بچے کا باپ بھی روتے ہوئے بولا، ڈاکٹر ہم کیسے آپ کو آپ کا کام کرنے دیں؟ ہمارا ایک بیٹا تھا جسے ہم نے اتنے نازوں سے پالا پوسا تھا، اتنی محبت سے بڑا کیا تھا، اس کے ساتھ ایسا ہو جائے گا ہم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ ڈاکٹر آپ اس کا پوسٹ مارٹم نہیں کریں، یہ پولیس پاگل ہو چکی ہے، میں اجازت نہیں دینا چاہتا۔ جبکہ میں نے اس آدمی کو بہت افسوس سے دیکھا تھا کہ ایک دفعہ اگر کورٹ سے پرچہ نکل جاتا ہے تو آپ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ میں ان کو دیکھتے ہوئے بولا، جب آپ کو یہ سب کروانا ہی نہیں تھا تو پھر آپ نے رپورٹ کیوں درج کروائی تھی؟ اگر آپ نے رپورٹ درج کروا دی ہے تو پوسٹ مارٹم لازمی ہوگا، اس کے بعد ہی آگے کی کوئی کارروائی ہوگی۔ آپ کا بچہ اسی طرح سے مر جائے گا، اس کو انصاف نہیں ملے گا۔ آپ حوصلہ کریں، اور جس طرح کی افواہیں پوسٹ مارٹم کو لے کر پھیلی ہوئی ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میں جتنی آرام سے کر سکتا ہوں میں اتنے آرام سے کروں گا، بس آپ حوصلہ رکھیں اور دعا کریں۔ جس نے بھی آپ کے بیٹے کے ساتھ یہ ظلم کیا ہے اس کو پولیس پکڑ کر پھانسی کے پھندے تک چڑھائے، کیونکہ گناہ کی ہر حال میں سزا ہوتی ہی ہے۔ اگر وہ آج یہاں بچ بھی گیا تو روز محشر اسے اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑے گا، اسے عبرت کا نشان بنائے گا، کیونکہ اس نے ایک معصوم پھول کو اذیت دی ہے۔ آپ دونوں ماں باپ صرف اور صرف اب دعا کریں کہ رپورٹ آپ کے حق میں آ جائے۔ یہ کہتے ہی میں اندر چلا گیا تھا۔ نہ جانے کیوں میری اپنی آنکھیں بھی بھر آئی تھیں۔ میں نے کئی ایسے کیسز دیکھے تھے لیکن ایسے ماں باپ نہیں دیکھے تھے جو اس طرح پوسٹ مارٹم نہ کروانے پر تڑپ رہے ہوں۔ پہلی بار میں نے دل سے عہد کیا تھا کہ اس پوسٹ مارٹم کے بعد میں گورنمنٹ سے اپیل کروں گا کہ آپ ماں باپ کے اختیار میں بھی یہ فیصلہ دیں۔ ہاں، گھر والوں کے اختیار میں ہی پوسٹ مارٹم کا فیصلہ ہوتا ہے، لیکن جب کورٹ سے اگر پرچہ نکل جائے تو پھر گھر والے بھی کچھ نہیں کر پاتے۔ میں جیسے ہی اندر آیا میرے لیبارٹری کے اسسٹنٹ فوراً میرے قریب آ گئے تھے۔ مجھے یونیفارم کیا جا رہا تھا۔ جب کہ میں نے اس بچے کی لاش کا پوچھا تو مجھے سامنے کی طرف اشارہ کر دیا گیا تھا۔ میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ اس بچے کی عمر بمشکل 12 سال ہوگی۔ دبلا پتلا سا وہ اسٹریچر پر لیٹا ہوا تھا اور اس پر سفید کپڑا ڈال رکھا تھا۔ میں نے اپنا سر جھٹکا تھا اور لیبارٹری اسسٹنٹ کو دیکھتے ہوئے بولا، فوراً ہی اوزار وغیرہ نکالو اور جتنا جلدی ہو سکے اس بچے کی رپورٹ تیار کرواؤ۔ میں چاہتا ہوں کہ اسے جلد سے جلد انصاف مل جائے، اور ہاں، اس کے ماں باپ پر یہی ظاہر کرنا کہ ہم نے زیادہ چیڑ پھاڑ نہیں کی ہے۔ وہ لوگ کافی زیادہ اس چیز کو لے کر جذباتی ہو رہے ہیں۔ میری بات سن کر میرے دونوں لیب اسسٹنٹ نے سر ہاں میں ہلا دیا تھا۔ میں اس کو دیکھتے ہوئے بولا، ڈاکٹر نازش کی کوئی خبر دو۔ دونوں نے سر نفی میں ہلا دیا۔ وہ فوراً سے بولے، سر جب سے انہوں نے قدوس صاحب کا کیس ہینڈل کیا ہے تب سے ہی نہ جانے وہ کہاں غائب ہیں، اللہ خیر کرے گا۔ میں نے سر جھٹکا تھا، یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ جو بھی ڈاکٹر بڑے بڑے سیاسی پارٹیز کا کیس ہینڈل کرتا تھا ان کے خلاف ہی رپورٹ تیار کرتا، اس کے لیے مصیبت کھڑی ہو ہی جاتی تھی۔ میں سیدھا اس بچے کی طرف بڑھا تھا، گلوکوز گلوز چہرے پر، ماسک جسم پر، یونیفارم پہن لیا تھا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ میں نے اس بچے کے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور اگلے ہی لمحے میرے منہ سے دل خراش چیخ برآمد ہوئی تھی۔ میں فوراً سے اپنا چہرہ پلٹ لیا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے میرے دل کو ہاتھ میں لے کر مسل دیا ہو۔ اس بچے کی عمر 12 سال تھی، لیکن جو اس کا حشر ہو رہا تھا
وہ بتانے کے قابل نہیں تھا۔ میری آنکھوں میں زندگی میں پہلی بار آنسو آ گئے تھے۔ میں نے اپنے کیریئر میں کئی پوسٹ مارٹم کیے تھے، کئی عمر کے لوگ میرے سامنے آئے تھے، لیکن کبھی بھی ایک 12 سال کا بچہ اس حالت میں میرے سامنے نہیں آیا تھا۔ میں ابھی اتنی عمر کا بھی نہیں ہوا تھا، ہاں تجربہ کار ضرور تھا، لیکن اپنی کم عمری کی وجہ سے میرا دل جلدی بھاری ہو جاتا تھا۔ مجھے اس طرح تکلیف میں دیکھ دونوں لیب اسسٹنٹ میرے قریب آ گئے تھے، میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے، سر حوصلہ کریں، آپ اگر ایسے کریں گے تو آگے مرحلہ کیسے طے ہوگا؟ جبکہ میں سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولا، کاشف یہ کیا ہے؟ یہ کون ہے؟ اس کا مجرم کس نے اس کا حال ایسا کیا ہے؟ اور جو بات اس نے مجھے بتائی وہ سن کر میں حیرت سے اس کی طرف دیکھا تھا اور بے اختیار بولا، نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، تم جھوٹ بول رہے ہو، وہ میرے آئیڈلز ہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ جبکہ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، سر معذرت کے ساتھ لیکن آپ کے آئیڈل نے یہ سب کیا ہے، انہیں پولیس نے ضمانت پر چھوڑ دیا ہے کیونکہ ان کے خلاف ٹھوس ثبوت نہیں ہے، اور آپ جانتے ہیں یہ ہوا کیوں ہے؟ سیاسی پارٹی ہونے کی وجہ سے انہیں کوئی بھی پولیس اہلکار گرفتار کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھ پا رہا، کیونکہ سب کو ہی اپنی زندگی پیاری ہے۔ میں نے گہری سانس لے کر ایک بار پھر اس بچے کی طرف نظریں گھمائی تھیں۔ مجھے دوبارہ تکلیف ہو رہی تھی، دل میں ٹھیسیں اٹھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ اس بچے کو دیکھتے ہی مجھے پتہ چل گیا تھا کہ اس کے ساتھ کیا حادثہ پیش آیا ہے، لیکن ایک 12 سال کے بچے کے ساتھ یہ سوچ آتے ہی میرا ایک لمحے کے لیے پورا وجود کانپ اٹھا تھا۔ میں نے ایک بار پھر اپنے اوزار اٹھائے تھے اور اب دھیرے دھیرے اس کا سینہ چاک کرنا شروع کر دیا تھا۔ جسم کے تمام فنگر پرنٹس لے لیے گئے تھے۔ اب اندرونی نظام کو دیکھا جا رہا تھا کہ اصل موت کی وجہ جو ہم سوچ رہے ہیں وہی ہے یا پھر کچھ اور یہ مرحلہ تقریباً کوئی 4 گھنٹے تک چلا تھا۔ میں ایک ایک چیز بہت احتیاط سے کر رہا تھا، کیونکہ میں اس کے گھر والوں سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ آپ کے بچے کے ساتھ میں کوئی ظلم و زیادتی نہیں کروں گا، بلکہ بہت ہی طریقے سے آپ کے بچے کا پوسٹ مارٹم کروں گا۔ تکلیف وہی تھی، کیونکہ پورا جسم چاک کر دیا گیا تھا، اندرونی نظام کو نکال لیا گیا تھا۔ اس کے بعد ان کے ٹیسٹ ہوئے تھے، فنگر پرنٹس لے لیے گئے تھے، معلوم کیا گیا کہ یہ طبعی موت مرا ہے یا پھر اسے مارا گیا ہے۔ 4 گھنٹے کے بعد ہم نے لاش کو دوبارہ اسی حالت میں کر دیا تھا، لیکن اب جگہ جگہ ٹانکوں کے نشان موجود تھے۔ یہ کرتے ہوئے میرے ہاتھ اپنے بھی پہلی بار لرز رہے تھے۔ 4 گھنٹے کے بعد میری حالت ایسی ہو گئی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ جس انسان کے ساتھ میں ایک ٹیبل پر کھانا کھا کے آیا ہوں وہ انسان نہیں درندہ ہے۔ میری آنکھوں سے بھل بھل آنسو بہے چلے جا رہے تھے، دل کی دھڑکنیں حد سے زیادہ منتشر تھیں۔ مجھ میں ہمت نہیں تھی کہ میں جا کر اس کے ماں باپ کو کچھ بھی بتا پاتا، اس لیے میں لیب میں موجود اپنے کمرے میں بند ہو گیا تھا۔ میرے لیب اسسٹنٹ نے ہی تمام معاملات ڈیل کیے تھے۔ ماں باپ کے حوالے ان کی باڈی کر دی گئی تھی اور ان کی دھاڑیں مجھے اپنے کمرے میں بھی سنائی دے رہی تھی، مگر میں باہر نہیں گیا تھا۔ مجھے اب رپورٹ تیار کرنی تھی اور میں نے طے کر لیا تھا کہ میں صرف 1 دن لگاؤں گا اور اس رپورٹ کو تیار کر کے مجرم کو حوالات کے پیچھے ضرور کرواؤں گا۔ جو اس نے ایک معصوم بچے کے ساتھ کیا اسے معافی نہیں ملے گی۔ مجھے صرف اور صرف اس بات کا افسوس تھا کہ جس آدمی نے یہ کیا ہے اسے میں اپنا آئیڈل مانتا تھا، میں اس کے جیسا بننا چاہتا تھا، کاش کہ وہ ایسا نہ کرتے۔ کافی دیر تک میں بالکل خاموش اپنے کمرے میں بیٹھا رہا تھا اور پھر ہمت کر کے لیب میں واپس آیا تھا۔ تمام چیزیں صاف کر دی گئی تھی۔ اس بچے کی باڈی اس کے ماں باپ لے گئے تھے۔ میرے دونوں لیب اسسٹنٹ رپورٹ بنانے میں مشغول تھے۔ ان دونوں کی رپورٹ دیکھ کر ہی مجھے فائنل رپورٹ تیار کرنی تھی۔
جب میں ان دونوں کو دیکھتے ہوئے بولا، یہ کام آج کی تاریخ میں ہو جانا چاہیے، کیونکہ میں رات تک یہ رپورٹ وکیل صاحب کو دے دینا چاہتا ہوں۔ جو اس بچے کے ساتھ ہوا ہے کل کو وہ ہمارے بچوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ہم مل جل کر ہی اپنے وطن کے لیے کام کاج نہیں کریں گے تو ہمارا ملک پاکستان صرف پیچھے رہ جائے گا، اور میں ایسا کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا۔ مجرم کو ہر حال میں سزا ملے گی اور اس کو بھی پھانسی کے پھندے پر چڑھایا جائے گا، جس طرح اس بچے کے ساتھ ہوا۔ اس درندے کے ساتھ بھی ایسا ہی ہونا چاہیے، مگر یہ ممکن نہیں، لیکن اس کی موت اب ضرور ہوگی، کیونکہ جب اس نے ایک معصوم بچے کو جینے نہیں دیا تو اسے بھی جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ کہتے ہی میں اپنی ٹیبل پر جا کر بیٹھ گیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ان دونوں نے اپنی اپنی طرف سے بنائی گئی رپورٹس میرے سامنے رکھ دی تھی، اور اب مجھے میرا لیب اسسٹنٹ کاشف ایک ایک ڈیٹیل بتا رہا تھا۔ میں خاموشی سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ اس کی باتیں سن کر میرا اپنا دل بھی تھر تھر کانپ رہا تھا۔ کوئی ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ اس بچے کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ اس کے جسم کی ہڈیوں کو اس طرح مسلا گیا کہ دونوں پسلیاں جڑ چکی تھیں اور ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی، حتیٰ کہ جسم پر اتنے نشان تھے کہ اس کی آنکھ ایک باہر نکل رہی تھی۔ جس وقت میں نے پوسٹ مارٹم سٹارٹ کیا اور پھر سے اسے انٹرنل اتنی تکلیف دی گئی کہ لفظوں میں ہم اسے بیان بھی نہیں کر سکتے۔ اس کی موت زیادتی شروع ہوئے اور مشکل 10 منٹ کے بعد ہو گئی تھی۔ اس کا دل صدمے سے بند ہو گیا تھا، دھچکا لگنے کی وجہ سے وہ کام نہیں کر پایا تھا۔ زیادتی ہارٹ اٹیک جسم میں اتنی تکلیف سلگتا تھا جیسے کسی نے مجھے جلتے انگاروں پر کھڑا کر دیا ہو۔ ایسے کئی کیسز سامنے آئے تھے، لیکن نہ ایسی کوئی عمر تھی اور نہ ہی ایسا کسی باڈی کا حال تھا۔ کچھ دیر کے لیے میں سن رہ گیا تھا اور پھر دھیرے دھیرے میں نے فائنل رپورٹ تیار کرنا شروع کرنی تھی۔ میں نے ایک ایک چیز رپورٹ میں واضح طور پر لکھی تھی اور فوراً ہی ان کے وکیل کو اطلاع پہنچا دی گئی کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ تیار ہو چکی ہے، آپ آ کر اب کلیکٹ کر سکتے ہیں۔ میں نے ذاتی طور پر انہیں فون کر دیا تھا، حالانکہ میں اتنا انٹرسٹ کسی بھی کیس میں نہیں لیتا تھا، لیکن نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگتا تھا کہ اگر میں نے اس بچے کو انصاف نہیں دلایا تو میں کبھی خود کو معاف نہیں کر پاؤں گا۔ تمام کام مکمل کر کے رات 10 بجے میں اپنے گھر کے لیے واپس نکلا تھا۔ میں اپنی گاڑی میں ہی تھا جب اچانک مجھے ایک انجان نمبر سے کال آئی۔ یہ میرا ذاتی نمبر تھا جو صرف اور صرف میرے کچھ اہم لوگوں کے پاس موجود تھا۔ اس کا نمبر میں نے کسی کو بھی نہیں دیا تھا۔ میں نے ایک نظر موبائل فون پر ڈالی تھی اور پھر کچھ سوچ کر فون ریسیو کر لیا تھا کہ کہیں نہ کہیں مجھے اندازہ ضرور تھا کہ رپورٹ کمپلیٹ ہوتے ہی بات ضرور پھیل جائے گی۔ یہ حرکت کون کر سکتا؟ میرے لیب اسسٹنٹ کریں یا ہو سکتا ہے جس وکیل پر ہم بھروسہ کر رہے ہیں وہی بکا ہوا ہو۔ اگلی طرف سے ایک رعبدار آواز گونجی تھی، اگر اپنی اولاد کی، اپنی اور اپنی بیوی کی سلامتی چاہتے ہو تو فوراً سے پہلے رپورٹ میں رد و بدل کر دو، صاف لکھ دو کہ یہ موت طبی ہے۔ اس بچے کو ہارٹ اٹیک آیا تھا اور یہ کافی سال سے بیمار ہے، جس کی وجہ سے اب اس کا اندرونی نظام بالکل کمزور ہو چکا ہے۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو ہم تمہارے گھر والوں کو ختم کر دیں گے۔ میں نے جان بوجھ کر ریکارڈنگ آن رکھی ہوئی تھی، کیونکہ مجھے نمبر دیکھ کر ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ کال معمولی کال نہیں ہوگی۔ میں کچھ نہیں بولا تھا۔ وہ آدمی دوبارہ سے بولا، سنائی دے رہا ہے میں کیا فرما رہا ہوں؟ یا پھر تمہیں ابھی کے ابھی ایک ڈیمو دوں؟ تمہاری گاڑی چند لمحے میں ہی بلاسٹ بھی ہو سکتی ہے۔ جبکہ میں اب گہری سانس لے کر بولا، آپ جو بھی صاحب بات کر رہے ہیں، میں آپ سے صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ میں نے اپنا کام کر دیا ہے۔ میرے حصے کا جو کام تھا وہ میں مکمل کر چکا ہوں۔ اب مجھے فون کر کے دھمکیاں دینا یا پھر مجھے ڈرانا دھمکانا یہ آپ کے لیے بے وقوفی کا عمل ہے۔
کیونکہ وکیل تک یہ خبر پہنچ چکی ہے کہ رپورٹ تیار ہے۔ آپ اپنے سیاسی لیڈر کو سمجھائیں کہ اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا، ان کی موت لازمی ہوگی۔ یہ کہتے ہی میں نے فون پٹخ دیا تھا۔ دراصل یہ حادثہ ایک با اثر شخص نے کیا تھا جو سیاست سے تعلق رکھتا تھا۔ یہ بچہ ایک سکول کا طالب علم تھا جو بڑے بڑے سٹیج پر کھڑے ہو کر اپنے سکول کو ریپریزنٹ کیا کرتا تھا، اور اس کی تقریر اتنی وائرل تھی کہ اسے بڑے بڑے جلسوں میں بھی منعقد کیا جاتا تھا۔ وہیں پر بھی اس بچے کی ملاقات اس سیاسی لیڈر سے ہوئی تھی جس نے اس کی زندگی کو تباہ و برباد کر دیا۔ میں سیدھا اپنے گھر کی طرف بڑھ گیا تھا، اس بات سے بے خبر کہ زندگی مجھ سے کتنے بڑے بڑے امتحان اب لینا شروع ہو چکی ہے۔ ابھی میں گھر پہنچا ہی تھا جب مجھے میرے سینئر کی کال آئی۔ مجھے معلوم تھا یہ سب اب ہونا ہی ہے۔ میں نے کال ریسیو کی تو دوسری طرف سے وہ کافی غصے سے بھڑکے تھے۔ تم کیا چاہتے ہو؟ تمہیں جاب سے نکال دوں؟ تم نے ان سے بدتمیزی کیوں کی؟ تمہیں پتہ ہے تمہاری عزت تمیزی سے تمہارے کیریئر پر کتنا اثر پڑے گا؟ جبکہ میں بے اختیار بولا، سر اس میں غلط کیا ہے؟ اس بچے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اس کے ماں باپ بہت زیادہ رو رہے تھے، اس کو انسان چاہیے۔ اتنی تکلیفیں اٹھا کر میں نے اپنے بچے کو پوسٹ مارٹم کروایا ہے۔ اب پوسٹ مارٹم آنے کے بعد بھی اگر انہیں انصاف نہیں ملا تو یہ کتنی غلط بات ہوگی۔ میں اس چیز کے حق میں بالکل بھی نہیں ہوں، آپ اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ انسانیت بھی کسی شے کا نام ہے۔ جبکہ میرے سینئر فوراً سے بولے، آپ غلط بیانی نہ کرو، آپ کی ان حرکتوں کی وجہ سے میں آپ کو معطل کر دوں گا اور اتنا بھاری کیس درج کر دوں گا کہ آپ کبھی بھی پولیس سرجن نہیں بن پائیں گے، بلکہ اس معمولی ادارے میں ایک کلرک کا کام کریں گے۔ ان کی باتیں سن کر میں بے اختیار بولا، سر اگر میری زندگی میں یہی سب کچھ لکھا ہے تو مجھے منظور ہے، لیکن میں انصاف کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں، گناہ گار بن کر زندگی نہیں گزارنا چاہتا۔ اور میں آپ کو بھی یہی کہوں گا کہ آپ ان معاملات سے دور رہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، اس کی رضی اگر دراز ہے تو اسے دراز رہنے دیں، اگر وہ کھینچے گا تو آپ منہ کے بل گر جاؤ گے۔ میری بات سن کر وہ صرف اتنا بولے کہ تمہیں اس کام کے پورے 20 لاکھ روپے ملیں گے، تم اپنے بچے کا اچھے سے اچھے ہسپتال میں علاج کروا سکتے ہو، وہ اپنے پیروں پر دوبارہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ تمہارے پاس 2 گھنٹے ہیں، تم اچھی طرح سوچ سمجھ کر فیصلہ کر لو، اور اگر تمہارا ارادہ بن جائے تو پھر رپورٹ میں رد و بدل کر دینا جو انہوں نے کہا ہے، باقی پھر تم اپنی قسمت کے خود ذمہ دار ہو۔ ان کا مطلب میں بخوبی سمجھ گیا تھا، وہ سیدھا سیدھا مجھے دھمکی دے رہے تھے۔ اگر میں نے ان کی بات نہیں مانی تو یا تو وہ میرے بچے کو نقصان پہنچائیں گے یا مجھے یا میری بیوی کو، لیکن میں بہت پہلے ہی سوچ چکا تھا کہ میں اب اس نوکری کو اب کنٹینیو نہیں کروں گا۔ میں صرف اور صرف اذیت ہی اذیت ہے جس میں، اور انصاف اب دور دور تک ختم ہو چکا ہے۔ میں نے گھر پہنچتے ہی پروٹیکشن کے لیے تمام آڈیوز وائرل کر دی تھی تاکہ یہ انسان صرف پھانسی کے پھندے پر ہی نہیں بلکہ اس کی اچھی طرح پکڑ ہو، اس سمیت اس کے ساتھیوں کو بھی رگڑا جائے۔ یہ سینئر سرجن اوپر سے جس شخص نے مجھے کال کی تھی شاید وہ سیاسی لیڈر کا اسسٹنٹ تھا، اسے ان سب کو پکڑا جائے۔ میں نے فوراً ہی اپنے ایک ساتھی دوست ڈی ایس پی جہاں زیب سکندر کو فون کر دیا تھا جو بہت ہی نیک اور ایماندار پولیس افسر تھا۔ وہ اپنے گاؤں کا گدی نشین بھی تھا، اس لیے اسے کسی سے بھی ڈر نہیں لگتا تھا، وہ صرف انصاف کے ساتھ کام لیتا تھا، یہ اس کا پسندیدہ عمل تھا۔ میں نے اسے تمام صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا، جبکہ وہ میری تمام باتیں سن کر بولا، یہ کیس میرے تھانے کا نہیں ہے مگر تم بے فکر رہ جاؤ، میں اپنے تعلقات چلا کر اس کیس کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہوں، اور اس سیاسی انسان کو تو میں اب اچھی طرح اب سبق سکھاؤں گا۔ تمہیں میں پروٹیکشن دیتا ہوں، تم پریشان نہ ہو۔
میں مطمئن ہو گیا تھا کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ جہاں زیب مر جائے گا لیکن ان لوگوں کو بخشے گا نہیں، اور ہوا بھی ایسا ہی تھا۔ میری آڈیوز جو وائرل ہوئی تھی اس نے کچھ ہی دیر میں تہلکہ مچا دیا تھا۔ میں نے پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی انٹرنیٹ پر وائرل کر دی تھی۔ ان لوگوں کے ساتھ ساتھ میں ایسا ہی ہو گیا تھا، اور ہونا بھی چاہیے تھا۔ ان کے پورے ادارے کو پلٹ دینا چاہیے۔ ان لوگوں کو معافی نہیں دینی چاہیے بلکہ ان جیسے لوگوں کو عبرت کا نشان بنا دینا چاہیے تاکہ آنے والے اس چیز سے سبق سیکھیں جو آپ کر رہے ہیں وہ عوام کی نظروں میں ہیں۔ اس سیاسی لیڈر کو فوراً سے سسپینڈ کر دیا گیا تھا اور 2 دن کے بعد ہی اس کی سنوائی کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا تھا۔ یعنی وہ انسان ایک معصوم بچے کا قتل کر چکا تھا، یعنی ہماری نسل کے ایک ایسے جوان کا قتل کر چکا تھا جو آنے والے وقت میں ہمارے لیے فائدہ مند بھی ثابت ہو سکتا تھا۔ 2 دن کے بعد ہی کورٹ نے سزا سنا دی تھی کہ زیادتی کا کیس بھی اس پر درج ہوا تھا اور قتل کا کیس بھی، اس لیے اسے پھانسی کے پھندے تک پہنچا دیا گیا تھا۔ یہ کیس اتنی جلدی ہینڈل کیا گیا تھا کہ لمحے بھر کے لیے میں خود حیران ہو گیا تھا، ورنہ آج تک کتنے کیسز کورٹ میں درج ہیں مگر ان کی کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اور تمام معلومات اکٹھا کرنے کے بعد مجھے پتہ چلا تھا کہ سب جہاں زیب سکندر کا کام ہے۔ اس کے تعلقات اتنے تھے کہ اس نے بڑی آسانی سے یہ تمام معاملات ہینڈل کر لیے تھے۔ میں نے خود جا کر اس کا شکریہ ادا کیا تھا اور پھر دوسرے دن میں نے اس جاب سے استعفیٰ دے دیا تھا کیونکہ اب اس جاب میں کچھ بھی نہیں رکھا تھا۔ میں مانتا ہوں کہ میں نے پڑھائی کی ہے، میں نے بہت محنت اور لگن کے ساتھ اس مقام کو حاصل کر لیا تھا، لیکن صرف اور صرف اس مقام میں ذلت تھی جو میں برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے اپنی ایک دکان کھول لی تھی جہاں میں اب پرسکون ہو کر اپنی زندگی گزار رہا ہوں۔ میرے بیٹے کے پاؤں کا بھی علاج ہو گیا ہے، وہ اب اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس کی ہڈی میں کچھ مسئلہ تھا مگر آپریشن کے بعد وہ ٹھیک ہو گیا۔ میں تمام اہل مسلمان اور باقی دیگر مذہبی لوگوں کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی کچھ بھی غلط دیکھیں تو ایکشن ضرور لیں۔ آپ انسان ہو، کوئی جانور نہیں جو آپ دیکھ کر اندیکھا کر دوں۔ آج کل جانوروں میں بھی انسانوں سے بڑھ کر کام کرتے ہیں، تو پھر ہم اشرف المخلوقات کیوں پیچھے رہ جائیں؟ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔